بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماجد علی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کی 5ویں اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کی سیر کروائیں گے، جو کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ دوستو، اس مسجد کی تعمیراتی تاریخ نہایت ہی دلچسپ ہے، جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستانہ تعلقات کی داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ 1951 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نہایت دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ اسی کے پیش نظر دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا ایک تحریری معاہدہ قائم ہوا۔ 1953 میں سعود بن عبدالعزیز سعودیہ کے نئے بادشاہ مقرر ہوئے اور 1954 میں انہوں نے دورہ پاکستان کیا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور بھی مضبوط ہو گئے۔ 1964 میں سعود بن عبدالعزیز کے دور حکومت کا اختتام ہوا اور ان کے بھائی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ شاہ فیصل نے پاکستان اور سعودیہ کے مابین تعلقات کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اپریل 1967 میں پاکستان کا دورہ کیا اور اسلام آباد کی خوبصورت مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں ایک مسجد بنانے کی تحریر پیش کی۔ شاہ فیصل ایک ایسی مسجد کا خواب دیکھ رہے تھے جو اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہو، اور ان کے اسی خواب کے پیش نظر ایک بین الاقوامی مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 17 ممالک کے 43 نقشہ نویسوں نے حصہ لیا۔ سب نے اپنے اپنے ڈیزائن پیش کیے۔ مقابلہ ترکی کے ایک نقشہ نویس ویدت ڈالوکے نے جیت لیا۔ اس ڈیزائن کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس کی پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ سے بھی اس ڈیزائن کو نوازا گیا، جو دنیا کے بڑے ایوارڈز میں شامل ہوتا ہے۔ ویدت ڈالوکے کے مطابق انہوں نے عربی خیموں سے متاثر ہو کر ڈیزائن تیار کیا۔ شاہ فیصل نے مسجد کی تعمیر کے پیش نظر 10 لاکھ سعودی ریال پیش کیے۔ اس کے بعد 1976 میں اعظم خان کی رہنمائی میں مسجد کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ یہ شاید دنیا کی وہ پہلی ایسی مسجد تھی جس کی تعمیر کا آغاز اس کے بالائی حصے سے کیا گیا، کیونکہ اس مسجد کے درمیان کوئی بھی ستون نہ تھا۔ 10 سال کی سخت محنت کے بعد ایک ایسی مسجد منظر عام پر آئی جس نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ اس مسجد کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی نسبت کی بدولت فیصل مسجد کا ہی نام دیا گیا۔ دوستو، فیصل مسجد کو 1986 سے لے کر 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے، اور اب یہ دنیا کی 5ویں اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ 1988 میں پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کا جہاز حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے اور ان کا مزار فیصل مسجد کے دروازے کے پاس بنایا گیا۔ اس مسجد کے اندرونی ہال میں بیک وقت 1 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ مسجد کے بیرونی احاطے میں بیک وقت 2 لاکھ نمازیوں کی جگہ بنائی گئی ہے۔ مسجد 4 میناروں پر مشتمل ہے، جو کہ عمارت کے چاروں کونوں پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مینار ترکی کے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں، جو عام میناروں سے کافی باریک ہیں، اور ہر مینار تقریباً 90 میٹر اونچا ہے۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے اختتام پر مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں اس طرح سے تعمیر کی گئی ہے کہ اسے میلوں دور سے بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں سب سے گزارش ہے کہ مسجد میں جب بھی جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو باجماعت نماز ضرور ادا کریں۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ شکریہ۔